میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، نبیوں نے اپنا کام جو کیا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے شاکرانہ مزاج سے کیا، شکر کے ساتھ کیا، شکایت کے ساتھ نہیں، بلکہ شکر کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو شکر پسند ہے، شکایت پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا کام شکر کے ساتھ کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ ان کو عبد شکور کہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر کتنی گزری ہے۔ جی ہاں، سب جانتے ہیں اتنی لمبی عمر اور اتنی لمبی آزمائش۔ جی ہاں، لیکن ان کا ذکر جو ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ جو ہمارے جو تھے وہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ شکر ایمان کی صفت ہے، کفر میں شکر نہیں ہوتا۔ شکر جو ہے، شکر اور صبر، یہ ایمان کی صفتیں ہیں۔ ایمان کی ترقی کی وجہ سے شکر بھی پیدا ہوتا ہے، ایمان کی ترقی کی وجہ سے آدمی میں صبر بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے محبت بھی دے اور اپنے اطاعت بھی دے، وہ خوش نصیب کہلاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبت بھی دی اور اپنے اطاعت بھی دی، اور یہی اللہ سے مانگی جائے۔ ہاں، روایت اللہ مرزقنی حبک، تو اللہ سے اس کی محبت بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اطاعت بھی مانگنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہے، اور اللہ نے دنیا میں دونوں حالتیں رکھی ہیں، صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، رات بھی ہوتے ہے، دن بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلایا ہے۔ ہاں، کیونکہ حالات کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حالات اللہ پیدا کرتے ہیں، اچھے حالات آوے، ناگوار آوے، یہ جوانی، بڑھاپا، انسان کی زندگی میں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ تو حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، خالق ایک ہی ہے۔ حالات کو اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر حالات پر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو حالات کا بھی انعام دیتے ہیں، جیسے اعمال کا انعام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے اعمال کا انعام دیتے ہیں، حالات کا انعام بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے ان حالات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ تو اللہ کے ہاں حالات ایسے نہیں ہے کہ بھئی دنیا ہے، غریبی ایمان، نہیں، حالات پر بھی دینا ہے اور اعمال پر بھی دینا ہے۔ یہ ایمان کی برکتوں میں سے ہے۔ ایمان کی برکات میں سے یہ ہے کہ حالات پر بھی دیں گے، عمل پر بھی دیں گے۔ باقی دوسرے کسی ادارے میں حالات پر کچھ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی جگہ بیماری میں اپنی ڈیوٹی پوری کی تو وہ بیماری کا بھی آپ کو کچھ دیں، ایسا نہیں۔ یا پیدل چل کر کے آپ اپنے دفتر میں پہنچ گئے تو آپ کو پیدل چلنے کا بھی دیں، کہ ایسا نہیں ہے۔ حالات پر نہیں دیتی دنیا۔ اللہ کی ایک ذات ہے جو حالات پر بھی دیں گے اور ذمہ داری پوری کرنے پر بھی دیں گے۔ جی ہاں، اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ ہاں، جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار سے اچھا ہو۔ ہاں، اور یہ دعوت چلو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہو۔ ہاں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا جب اس کو مردود بنا کر نکالا گیا کہ میں ایسی کوشش کروں گا
کہ تیرے بندوں کی اکثریت تیرا شکر نہیں کرے گی، تیرے بندوں کی اکثریت تیرا شکر نہیں کرے گی، تیری نعمتوں کو بھول جائے گی، اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھول جائے گی، تیرا شکر نہیں کرے گی، میں اکثر ایسا بناؤں گا۔ جی ہاں، یہ سب باتیں ہم کو قرآن حدیث نے بتائی ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے، وہ ہمارے اندر کم ہے۔ جی ہاں، ورنہ یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ شیطان نے بات کہی تھی کہ ان کی اکثریت ناشکر ہوگی۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو، پہلی صفت وہ ہے نعمت پر شکر کرنا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے شاکر بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو شاکر بتایا، حالانکہ یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ ان پر آزمائشیں بہت آئیں۔ من شیعتہ ابراہیم، نوح علیہ السلام کا ذکر ختم کر کے کہ اسی گروہ کا ایک آدمی ابراہیم بھی ہے۔ جی ہاں، سورہ صافات میں کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جسے نوح علیہ السلام نے لمبی مدت، لمبی ذمہ داری، لمبی پریشانی، اور اسی گروہ کا ایک آدمی ابراہیم بھی ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہ راستہ ہے میرے دوستوں، ہاں، یہ راستہ نبیوں والا راستہ ہے۔ نبیوں والے راستے میں مکاریں اور ناگواریاں زیادہ آئے گی، کیونکہ ان کو زیادہ انعام دینا ہے، ان کو انعام زیادہ دینا ہے، تو زیادہ انعام دینے کی وجہ یہی ہے کہ ان پر ہر قسم کے ناگواریاں آئے گی، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، آسمانی سلطانی مصیبتیں بھی آئے گی۔ جی ہاں، ہر قسم کی، اور یہ ان کو برداشت کریں گے تو جس طرح ان کو ان کے اعمال پر ان کی ذمہ داری پوری کرنے پر دیں گے، اس طرح ان کے صبر و ثبات پر بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گی۔ جی ہاں، آپ کو بھی جلانے کے لیے آئے تھے آگ لے کر کے، جی جن، اور جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ دشمنی کی، انسانوں نے بھی آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم اپنے کام میں اس طرح کی چیزیں پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ دشمنیاں کی جائے گی، جو جانتے ہیں وہ بھی دشمنی کریں گے۔ جاننے والے کون ہے؟ کہ اہل کتاب ہے، یہود نصارہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، کوئی شک ان کو تھا نہیں، جیسے آپ کوئی آدمی ہر آدمی اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے کہ میرا بچہ ہے، ایسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، یہ وہ آخری نبی ہے، یار بولو کما یار وہ نبنا ہوں، یہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے ہر آدمی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے، مگر مان کے نہیں دیا۔ ہاں، انہوں نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی اور مخالفت کی فضا بنائی۔ تو یہ کام ہے ایک نبیوں کا کام کہ اس کے چاروں طرف ناگوانیاں ہے، فتح جنت بالمکارہ، کہ جنت کے چاروں طرف ناگوانیاں بچھائی گئی ہے۔ جی ہاں، اور دوزخ کے چاروں طرف خواہشات بچھائی گئی ہے کہ خواہشات کے راستے سے اپنے دوزخ میں جائے گا۔ جی ہاں، اور برداشت کے راستے سے آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اس میں جو اس کام میں زیادہ آگے ہے اس پر زیادہ آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے جو صبر کیا ہے وہ صبر آپ کریں، یوں کہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ وہ بڑے بڑے رسول جن کی جو مثالی ہے ان کے صبر، وہ کون ہے؟ کہ وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، یہ چار ہیں، اور پانچویں خود آپ، ان کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، بڑے عظمت والے۔ تو آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کرنا چاہیے، انہوں نے کیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. ظاہر بات کہ صبر تو مصیبتوں میں ہوتی ہے. صبر کس میں ہے؟ مصیبتوں میں اور شکر نعمتوں میں. تو اس لیے کہا کہ یہ سارا راستہ جو ہے نبیوں کا وہ ایسا ہی ہے. ایک مشکل ختم ہوئی دوسری آئے گی. حدیثوں میں کہ آدمی کے چاروں طرف مشکلات ہے، جب ایک گئی تو دوسری آئی. ہاں جی ہاں، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. اس لیے نظام الہی تو یہی ہے کہ ناگوانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق کو پھیلائیں گے. قاعدہ ہے کہ حق کو پھیلانا یہ ناگوانیوں کے ساتھ ہوگا، باطل کا پھیلانا شہوتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنا باطل ہے دنیا میں ان کے پھیلنے کے لیے جو سرمایہ ہے وہ ان کی خواہشات ہے. جی ہاں، اور جتنا حق ہے کہ ان کے پھیلنے کا سرمایہ یہ ان کا تحمل ہے، ان کا برداشت ہے، اپنوں کا، غیروں کا، اپنے نفس کی طرف سے بھی آدمی پر آزمائش ہے. نفس گھبراتا ہے. جی ہاں، کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن نفس گھبراتا ہے. جسے چھوٹا بچہ گھبراوے نہانے سے دھونے سے. ہاں، نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن نفس گھبراتا ہے. یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ آئے گی. ہاں، اسی لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. جی ہاں، کیا وہ اس کے عادی ہو گئے؟ وہ اس کے عادی ہو گئے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ مجھ کا عادی ہے. تو نیک کاموں کا بھی عادی بننا ہے ہم کو، اور ناگوانیوں کے برداشت کرنے کا بھی عادی بننا ہے. یہ ہم کو ہدایت ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. پھر جتنی ناگوانیاں آئے گی اسی قدر ان کو درجات اور بلندیاں دی جائیں گی. اس لیے جنت میں جائے تو ناگوانیوں کے ختم ہونے کا شکر کرے گی. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اللہ کا شکر ہے سب سختی ختم ہو گئی، اور اللہ نے ہمارے ساتھ مغفرت کا بھی معاملہ کیا ہے اور نعمت کے دینے کا بھی معاملہ کیا ہے. گناہ تھے وہ معاف کر دی اور نعمتیں تھی وہ نہیں دی. ان ربنا لغفور شکور. تو یہ سب یہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کی نظر جو تھی میرے بھائیوں اپنے آخرت پر، اور آخرت دونوں شکلوں میں بنتی. شاکرانہ حالات ہو تو بھی آخرت بنے گی، صابرانہ حالات ہو تو بھی بنے گی. اللہ نے آخرت کو ایسا بنایا ہے کہ شاکرانہ حالات سے بھی اپنے آخرت بناؤ، صابرانہ حالات سے بھی اپنے آخرت بناؤ، لیکن بناؤ آخرت، کوئی دوسری مطلب کی بات نہ ہوگی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات بھی آخر میں لکھا ہے، مال کے خرچ کرنے کی ترغیب ہے. تو کہ مال تو خرچ کرتا ہے آدمی، لیکن یہ دیکھے کہ کتنا خرچ کیا. فرمایا جو خرچ نہیں کیا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو خرچ کیا ہے وہ تھوڑا. سب کے لیے حساب ہے کہ جتنا انہوں نے لگایا ہے وہ تھوڑا، وہ جو نہیں لگایا ہے وہ زیادہ. ایسی تکلیفوں کے بارے میں، ناگوانیوں کے بارے میں کہ جو ناگوانیاں آئے ہیں وہ تھوڑی، اسی مقابلے میں جو راحتیں آئی ہیں وہ زیادہ ہے. جی ہاں، کہ دونوں چیزیں آتی ہیں دنیا میں، صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں آتی ہے. لیکن زیادہ کہ زیادہ تو اللہ تعالیٰ راحتیں دیتے ہیں. ناگوانیوں کا زمانہ تو وہ تو تھوڑا ہوتا ہے، بیماری کا زمانہ تھوڑا، تندرستی کہ بیماری سے پہلے بھی تندرستی تھی اور بیماری کے بعد بھی تندرستی آئی ہے. تو یہ تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ایک آپ فوسرم بین یسرین، ایک تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ہاں، لیکن آدمی گھبراتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی کے مضامین نازل کرتے ہیں. جی ہاں، اور بیماریوں پر، ناگوانیوں پر، تحمل پر بھی انعام کرام کے وعدے کرتے ہیں.
حالانکہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناگواری آئی تو آپ کو کچھ اور ملے گا، کہ نہ کام پر ہی ملے گا اور نہیں ملے گا، کام پر میں کام کرو لے لو باقی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اصل کام پر بھی ملے گا، اور اصل کام تک پہنچنے کے لیے جو باتیں آئی ہیں، جو ناگواری آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی دیں گے۔ کہ ہمارے کام کے لیے اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا ولأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہے، ماننے کے حالات ان پر آئے ہیں، تو میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ناگواریوں پر بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، کہ ناگواریاں کام میں آئی ہے کہ اس پر بھی دیں گے اور اصل کام پر بھی دیں گے۔ اس لیے کوئی کسی حال میں بھی نا امید نہ بنے، یہ حکم ہے کہ کوئی کسی حال میں نا امید بھی نہ بنے اور کسی اچھے حال میں مغرور بھی نہ بنے، کہ اپنے اچھے حالات کی وجہ سے کہ مغرور نہ بن۔ یہ اوپر سے اچھے حالات آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے، ناگوار آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ حکم ہے آپ کو، اسی میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اور تربیت کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ پسند ہے کہ تنہائیوں میں ندامت ہو اور انابت ہو، اپنی تنہائیوں کو انابت والی اور ندامت والی بنانی ہے۔ جی ہاں، کہ انابت پر ہدایت آئے گی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اپنی تنہائیوں میں انابت کہتے ہیں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، کہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے سوائے اللہ سے۔ جی ہاں، کہ بخشے گا تو وہی بخشے گا، سزا دے گا تو وہی سزا دے گا، حالات بناوے گا تو وہی بناوے گا، بگاڑے گا تو وہی بناوے گا۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا، تو ضرورت اس کی ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے جیسے دنیا میں تحریک چلتی ہے۔ جی ہاں، یہ تحریک نہیں ہے، یہ تو عبادت پھیلانے کی محنت ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ حکومت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے کہ نہیں۔ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی موضوع ہے، مقصد ہے ان کی زندگیوں کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ عبادت کا پیغام، عبادت کا مزاج ان کا بنے، عبادت کا پیغام ان کے پاس آوے، کہ یہ اپنے مقصد حیات کو نہ بھولے۔ اس لیے زیادہ تر نبی ماضی میں اسباب والوں کے پاس آئے ہیں، اسباب والے، نوح علیہ السلام کثرت والے، جی ہاں، اسراء کارخانے والے، کھیتی والے، حکومت والے، تجارت والے، ان کے پاس نبی آئے اسباب والوں کے پاس، کیونکہ وہ اپنے اسباب میں اللہ کو بھول جاتے، ان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ وہی بات ہے، تو ہمارے ساتھ بھی وہی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اسباب ہوں نہ ہوں، ہمارے ساتھ حالات تو ہوں گے، اچھے حالات بھی ہوں گے، ناگوار حالات بھی ہوں گے۔ ہاں، تو حالات کی وجہ سے اصل چیز سے آدمی نہ کٹے نہ ہٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات کا بھی انعام دینے والے ہیں اور ذمہ داریوں کا بھی انعام دینے والے ہیں، کہ ذمہ داریاں پوری کی ہے کہ اس کا انعام ملے گا، حالت برداشت کی ہے کہ اس کا انعام ملے گا۔ جیسے سردی کا وضو، تو سردی کے وضو پر وضو کا بھی انعام ملے گا، سردی کا بھی انعام ملے گا۔ جی ہاں، جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ انعام اس لیے ہے کہ کوئی حالات کی وجہ سے ہٹے نہیں، کٹے نہیں، کیونکہ ہم کو تو حالات کا بدلہ ملنے والا ہے، جس طرح اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے فضائل دہرائے جاتے ہیں کہ فضائل سنو تاکہ تم پتہ چلے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں اور کس حالت میں دینے والے ہیں۔ جی ہاں، فضائل کا علم مقدم ہے، مولانا جیسا فرماتے تھے دعوت دین کے لیے۔ جی ہاں، کہ اسی سے جان پڑتی ہے، اور فضائل کا استعمال نہیں ہوگا تو جاننی پڑے گی۔ اسے فرماتے تھے یہ علم مقدم ہے اس کام کو جاری کرنے کے لیے، ذریعے کے طور پر ہے، کہ اسے تسلی ہوتی ہے کہ اگر ہم کو تکلیف ہوئی تو ہمارا تکلیف کا بھی ہمارا بل آئے گا۔ جی ہاں، نعمت ہے تو نعمت کا بھی بل آئے گا۔ جی ہاں، ہر حال میں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی تو
Free audio post-production by alphonic.com.